مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم سے آج یا اللہ یا رحمان یا رحیم چینل کے توسط سے راحت رمضان پروگرام میں اس فقیر کو بھی آج آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اس کی فضیلت میں تو بہت سی آیات ہے، بلکہ پورا قرآن ہی ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام الرحمن اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت میں ہمیں آگاہی دی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، اور یہ قرآن نازل ہوا ہے تو ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ ایک رخ سے یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اطہار، ہم نے تمہیں ایسا پاک کر دیا ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ جب اہل بیت اطہار پاک ہیں تو پھر ان کے خادمین جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم رمضان سے جب جڑے ہوئے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ تو میرا عقیدہ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کورونا جیسی بیماری بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی آمد کے سبب اور اس کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، اور ہر تکلیف ہر پریشانی دور ہوگی۔ ہاں بشرط یہ کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علیہ السلام کو تھاما جائے، اور جنہوں نے اہل بیت اطہار کو تھاما ہے، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے، اور جنہوں نے بھی اہل بیت اطہار کی تقلید کی ہے، وہ کبھی بھی کہا جائے نقصان خسارے میں کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کامیاب ہیں تو وہ انہی کی وجہ سے ہیں کہ ان کی اتباع کی ہے، ان سے محبت کی ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں آپ نے رمضان المبارک جیسا برکتوں رحمتوں کا مہینہ عطا فرمایا۔ ان ایام میں اور ان شبوں میں وہ لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں۔ پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کو کورونا سے اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے آل و اصحاب کے صدقے میں ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائیں، ہماری حفاظت فرمائیں، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، دیکھیے ہر بات میں احتیاط ضروری ہے۔ تو جہاں تک ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے کہ مساجد میں جہاں بھی نماز کا اہتمام کریں تو وہاں فاصلہ دے کر نماز کو ادا کریں، اور اس وبا سے احتیاط کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں یہ یقین ضرور رکھیے کہ موت اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ دیتے ہیں، نہ کورونا موت دیتا ہے، نہ کوئی اور موت دیتا ہے، نہ کوئی اور بیماری آ سکتی ہے، نہ موت دے سکتی ہے۔ ہاں لیکن علاج و معالجہ اور حفاظتی اقدام کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اگر آج یہ ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے تو یہ بنی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے آل و اصحاب کے صدقے میں ہم سب کو اپنی پناہ، اپنی حفاظت میں ہمیں رہنا نصیب، اور شرف قبولیت ہماری دعاؤں کو نصیب ہو جائے۔
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نعت مبارک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یاد نبی کو اپنا سہارا کریں گے ہم، اور ان کو عمر بھر ہی پکارا کریں گے ہم۔ یاد نبی کو اپنا سہارا کریں گے ہم، اور ان کو عمر بھر ہی پکارا کریں گے ہم۔ رہنا گر نصیب مدینے میں ہو گیا، مدینے میں ہو گیا، رہنا گر نصیب مدینے میں ہو گیا، مدینے میں ہو گیا، مدینے میں ہو گیا، یہ جان و دل حضور پہ وارا کریں گے ہم، یہ جان و دل حضور پہ وارا کریں گے ہم، اور ان کو عمر بھر ہی پکارا کریں گے ہم۔ پوچھا اگر کسی نے ہے حامی تمہارا کون، تمہارا ہے کون، پوچھا اگر کسی نے ہے حامی تمہارا کون، تمہارا ہے کون، تمہارا ہے کون، سرکار کی طرح اشارہ کریں گے ہم، سرکار کی طرف ہی اشارہ کریں گے ہم، اور ان کو عمر بھر ہی پکارا کریں گے ہم۔ نعت رسول جائیں گے پڑھتے ہوئے ریاض، پڑھتے ہوئے ریاض، نعت رسول جائیں گے پڑھتے ہوئے ریاض، پڑھتے ہوئے ریاض، پڑھتے ہوئے ریاض، دار فنا سے جب بھی کنارہ کر
दारे फना से जब भी किनारा करेंगे हम और उनको उम्र भर ही पुकारा करेंगे हम याद नबी को अपना सहारा करेंगे हम हमको उम्र भर ही पुकारा करेंगे मौला। बफज़ल ताला हुजूर की बारगाह में जो नजराने अकीदत पेश करने की सआदत हासिल हुई है, अगर आप इससे महजूज हुए हैं तो अपने तासुरात से ज़रूर आगाही दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए और भी मुहैया की जा सकें और आप तक पहुँचाने में हमारा चैनल या अल्लाह या रहमान या रहीम और मज़ीद दिलचस्पी के साथ अपना रोल अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद गिरामी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिमी दीन के साथ साथ हुजूर की सना और अहले बैत अतहार की मदह सराय करने वाले एक मुमताज़ आलिमी दीन हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं और मेरे भाई सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी माशाअल्लाह आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ हुजूर का ज़िक्र और अहले बैत का ज़िक्र होता है वहाँ उनका भी ज़िक्र खैर यानी उनका वाक़फ़ियत और उनसे महजूज होने वाले सामईन उनको याद रखते हैं। मेरा भी इसी घराने से ताल्लुक़ है। फसीउद्दीन सोहरवर्दी मेरे बड़े भाई हैं, मैं पूरे घर में सबसे छोटा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो ये घराना वो है जो अहले बैत अतहार की तारीफ़ और हुजूर के चाहने वाले जो असहाब हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंबिया के सरदार हैं। जैसे कि तमाम नबियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत हासिल है, इसी तरह हुजूर की आले मुबारक को तमाम साबका उम्मतों में और इस उम्मत में भी इसी तरह फौकियत हासिल है। याद रखिए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों पर फौकियत हासिल है, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम साबका उम्मतों और उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी अफराद हैं सब पर ऐसी ही फजीलत और रुतबा हासिल है। ऐ अल्लाह हमें अहले बैत अतहार से सही जुड़ने की तौफीक अता फरमा और उनकी वैसी ही तकलीफ करने की तौफीक अता फरमा जैसे कि उन्होंने की है। अमली तौर पर इस्लाम पर गामजन रहकर अपनी आगाही दी है कि इस्लाम क्या है। हमारी पैरवी करने वालों हमें देखो, हमने जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी की है और जिस तरह रहमतुल लिल आलमीन को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर या रहमतुल लिल आलमीन कहकर अपने नाना हुजूर को कहा और कहा अदरिकनी लिज़ैनिल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन की मदद करे, तो हम लोग वो हैं अहले बैत अतहार के रसूलुल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। ऐ अल्लाह हमें समझ अता फरमा कि अहले बैत अतहार सहाबाए किराम भी हुजूर को पुकारते रहे और मुस्लिमा कज़्ज़ाब से जो जंग हुई थी उसमें तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन यही नारा लगा रहे थे। जब दोनों तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर लग रहा था तो अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम क्या नारा अपने दरमियान फर्क के लिए कर रहे थे। वो तो शियार था उस वक्त, या मुहम्मदा या मुहम्मदा, ए मोहम्मद हमारी मदद के लिए आइए। तो है अल्लाह हमें अपने हबीब और उनकी आल से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। ये वही घराना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़रे हर शब तेरी बंदगी में, गुज़रे हर शब तेरी बंदगी में। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन।
میں سید طالب موسوی ابن سید قیصر عباس یہاں شاہ نجف امام بارگاہ مارٹن روڈ میں جامع مسجد امام بارگاہ کی خدمت میں مشغول ہوں بطور امام جماعت کے، اور ماہ رمضان کے حوالے سے جو پیغام دیے جا رہے ہیں میں ممنون و مشکور ہوں۔ راحت رمضان چینل کا اور اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ فالو کریں اور سبسکرائب کریں، اس کو قابل تحسین ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عنایت فرمائے۔ بہت بڑا تبلیغ دین کا کام جو ہے بہت اساسی کام ہے، اور یہ پیغامات جو پہنچ رہے ہیں الحمدللہ یہ عوام الناس کے لیے یقیناً مفید اور مؤثر ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو کہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ قرب الہی اختیار کرنے کا ہمیں موقع نصیب ہوتا ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادات میں، خدمات میں بسر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مومنین اور مومنات، مسلمین و مسلمات متوجہ ہیں۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ جو درپیش مسائل ہیں اس وقت، جو صورتحال ہیں، نامساعد حالات ہیں، ان کے پیش نظر ہمیں ماہ مبارک رمضان سے یہی درس لینا ہے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ صبر جو ہے وہ بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، بلکہ مزاحمت کرنے کا نام، استقامت کرنے کا نام، اپنے جد و جہد کو جاری رکھنے کا صحیح سمت میں اس کا جو ہے نام ہے۔ لہٰذا اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور بالکل نہیں گھبرانا، غیر اللہ سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے، فائٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہم کو اور پوری دنیا کو اس جو صورتحال ہے اس سے باہر نکالے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل اور کوئی ذمہ داری ایسی جو ہے لوگوں پر عائد نہیں کی ہے کہ جو جس کا وہ متحمل نہ ہو سکے۔ لہٰذا یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں خدمت خلق انجام دینی ہے، انسانیت کی، دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ بے روزگاری کا جو اس وقت سامنا ہے اور مسائل و مشکلات ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار جو ہے پوری دنیا میں متاثر ہوا ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان غریب ملک ضرور ہے، لیکن پاکستانی جو ہیں وہ دل کے امیر ہیں، اور کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں کہ ہم باہم متحد اور منسجم ہیں، اور اسی حوالے سے ہم جو ہے جو سازشیں ہیں، جو مسائل و مشکلات ہیں پاکستان کے خلاف دشمن جو ریشہ دوانیاں کر رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اتحاد اور انسجام کے ذریعے ہی جو ہے ختم کر سکتے ہیں، برطرف کر سکتے ہیں۔ یہ جو مسائل درپیش ہیں ان میں ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ احتیاط، کیونکہ اس کا علاج جو ہے جو یہ اس وقت وبا کی صورت میں ہم سب کو اور پوری دنیا کو سامنا ہے، تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ علماء کرام، علماء حق، آیات عظام، مراجع کرام، جناب ولی فقیہ سمیت تمام آیات عظام نے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سمیت دیگر تمام بزرگ مراجع عظام نے، دانشوران نے، اور جو ماہرین طب ہیں، انہوں نے جو احتیاط برتنے کی تلقین کی ہے، اس پر ہم سب کو عمل پیرا رہنا ہے انشاءاللہ۔
وہ دن دور نہیں کہ جب یہ اس صورتحال سے ہم انشاءاللہ جلد ہی باہر آ جائیں گے۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تعاون علی البر والتقوی کی بنیاد پر، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اس سلسلے میں میں یہی گزارش کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان کا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور جو مساجد میں، امام بارگاہوں میں اگر آپ کی آمد ہے تو اس حوالے سے آپ ماسک پہن کر آئیں۔ میرے ہاتھ میں بھی ماسک ہے یہ، اور میں ماسک لگا کر آتا ہوں، اور یہاں ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول ہے۔ ہم اس کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں ہم، تاکہ اس مشکل سے ہم باہر آ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری تمام عبادات کو اور معرفت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کی ہمیں اس ماہ مبارک میں بیشتر معرفت نصیب ہو جائے، قرآن کریم، قرآن و اطرت کی بیشتر معرفت نصیب ہو، کیونکہ اس طرف ہمیں خاص طور سے توجہ کرنی ہے۔ اور دنیا کے یہ ایام فانیہ ہیں، گزر جانے والے ایام ہیں، انہیں بطریق احسن معصیتوں سے پاک، گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے جو مومن قوتیں اس عالم کفر و الحاد کے خلاف نبرد آزما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تقویت عنایت فرمائے۔ تمام شیطانی تکفیری قوتیں جو سرگرم عمل ہیں، منفی قوتیں نابود فرمائے۔ حجاز مقدس سے غاصب قوتوں کا جلد از جلد خاتمہ ہو، جنت البقیع کی تعمیر کے غیب سے اسباب فراہم ہوں، اور انشاءاللہ تعالی تمام آیات الزام مراجع کرام دانشوران ملت اور بالخصوص سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھ مومن قوتوں کو اللہ تعالیٰ تقویت عنایت فرمائے۔ یمن میں، بحرین میں اور دیگر مقامات پہ، جہاں کشمیر میں جو ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے اسلام دشمنوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے، اسی کا یہ آپ دیکھیں کہ سبھی متاثر ہوئے ہیں، اور جو مظلوموں کی بد دعائیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ مظلوم کی فریاد اگر پہنچ جائے تو زمین اور آسمان جو ہے وہ ہل کے رہ جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، ظالموں کے بیخ کنی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے معرفت حق حاصل کریں، اور اسلام اور مسلمین سے، مومنین سے، ایمان سے مخلص ہو جائیں انشاءاللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، راحت رمضان چینل کہ اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے یہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے، عالم انسانیت کو، عالم اسلام کو، عالم تشیع کو، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں باہر نکال دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ موفق و مؤید رہیں۔ تمام مومنین و مومنات کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو، اور جو بھی یعنی انسان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے پروردگار عالم عزت و ناموس اور جان و مال کی حفاظت فرما، ہر عرضی و سماوی آفات و بلیات اور ہر جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و عطرت کی بیشتر معرفت نصیب فرما، قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات مسلمین و مسلمات بے روزگار ہیں، پروردگار بہترین روزگار عنایت فرما، جو مقروض ہیں پروردگار قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو اسیر ہیں رہائی عنایت فرما، اور جو گم شدہ افراد ہیں پروردگار انہیں بازیاب فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، دنیا بھر سے اور بالخصوص پاکستان سے دہشت گردی، فرقہ واریت اور دیگر تعصبات کا خاتمہ فرما۔ پاکستان کو استحکام عنایت فرما، مملکت تشیع کو استحکام اور اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جناب ولی فقیہ سمیت تمام آیات الزام مراجع کرام
دانشوران ملت اور بالخصوص سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھ مومن قوتوں کو تقویت عنایت فرما. ہمیں پروردگار عالم مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بیشتر معرفت نصیب فرما. مولا کو اذن ظہور عنایت فرما. مولا کے قلب نازنین کو ہم سے راضی فرما. مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات خاص یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور راحت رمضان چینل کے پروردگار عالم عنایات خاص ان کے اور ہم سب کے شامل حال فرما. مولا کو اذن ظہور عنایت فرما. پروردگار عالم مولا امام زمان کی بیشتر معرفت ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ماہ رجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک الشریف کے پروردگار ایام میں پروردگار ہم سب کو عبادات میں زیادہ سے زیادہ اور خدمات میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سینے میں ہم کو پنج تن کا تجھے واسطہ ہے.